نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم. اس کتاب تربیت سالک جو تصنیف ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے آج 8ویں سبق میں ہم پڑھیں گے شیخ کی توجہ کا اثر. انتہائی اہم سبق ہے یہ، اور اس کو میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی بالکل بات موجود ہے. وہ ایک نظر میں اللہ کا ولی بنا دیا، ان کی تکمیل کر دی. عموماً یہ باتیں سننے کو آتی ہیں. ان باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ صاحب تھے، جن کی نظر سے، جن کے اثر سے ان صاحب پہ یہ بہتری ہوئی، اس میں ان کے اعمال کے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اعمال اختیاریہ کی بات ہو رہی ہے، تکمیل نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر یہ بات بولی جاتی ہے کہ فلاں شیخ کی فلاں صاحب پہ نظر پڑی اور فلاں صاحب جو ہیں وہ ان کی تکمیل ہو گئی، وہ اللہ کے ولی بن گئے، یہاں پہ یہ تھوڑی سی غور طلب بات ہے. اس بات کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جن صاحب پہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے یا ان کی تکمیل ہو گئی، دراصل ایک مکمل شیخ کی نظر سے ان جس صاحب پہ پڑتی ہے، ان کی اختیاریہ اعمال یعنی اعمال اختیاریہ جو ہوتے ہیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ پورے ہونے ہو جاتے ہیں، ان کے ناغے نہیں ہوتے. جیسے نماز، پہلے نماز قضا ہوتی تھی، اب نماز قضا نہیں ہوتی. اب حال ایسا ہو گیا کہ نماز کا وقت ہوا اور دل میں بے چینی شروع. جب تک نماز ادا نہیں کر لی دل کو سکون نہیں آئے. وقت شروع ہو گیا نماز کا، دل کی کیفیت عجیب ہو جائے، ایک ڈر سا لگا رہے کہ وقت شروع ہو گیا نماز ادا نہیں کی. اسی طریقے سے باقی اعمال اختیارے بھی ہیں. اس بات کو جان رکھیے کہ تکمیل نہیں ہوتی ہے. اعمال اختیاریہ جو ہوتے ہیں اس میں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس نظر سے. تنوی صاحب اس کتاب میں مزید فرماتے ہیں، جس میں چند باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم اس چیز کو غلط سمجھیں اور اصل جو راستہ ہے ہم اس سے بھٹک جائیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک نظر میں تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے، جن صاحب پہ، ان پہ قوی صلاحیت و استعداد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر وہ ہونی چاہیے. یعنی جس کی تکمیل کی جائے اس میں استعداد اور قوی صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ تصرف کرنے والے کے تصرف کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ بات سب غور طلب ہے. یعنی جس کی تکمیل ہو اس کے اندر صلاحیت، قوی استعداد یہ ہونا ضروری ہے. مزید یہ کہ یہ کام کسی ولی کی دعا یا خلاف عادت اگر ہو گیا ہے تو اور بات ہے، ورنہ تھوڑی بہت ریاضت مجاہدہ اس کے بنا کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی بہت ریاضت و مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس کے بنا ایسے ولی نہیں بنتے. ہاں اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعائیں خاص ہوتی ہے. اللہ نے اپنے ہر ولی کو ایک خاص مقام دے رکھا ہے اپنے یہاں، تو اس دعائیں خاص کی وجہ سے یا خلاف عادت کوئی بات ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تھوڑی بہت ریاضت اور مجاہدہ ضروری ہوتا ہے. جیسے ہمارے شیخ حضرت شیخ محمد فرحات فرماتے ہیں
کہ تکلیف کے بنا اللہ والے نہیں بن سکتے. بنا تکلیف کے، بنا امتحان کے اللہ کا ولی نہیں بنا جا سکتا. مزید اس بارے میں ہم ایک بات اور پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو چاہا ولی بنا دیا اللہ کا، ایسا نہیں ہوتا. تو کوئی بھی سالک یہ خیال کر کے اپنے شیخ پہ بھروسہ نہ کرے اس قسم کا کہ جی جس کو چاہیں گے اللہ کا ولی بنا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. صرف اس بات کو لے کے بھروسہ نہ کرے. جو اپنے اعمال ہیں، جو ریاضتیں ہیں، جو مجاہدہ ہیں، جو شرعی احکامات کی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، راضی رہنا ہے، یہ سارے معاملات اپنے بالکل ویسے ہی جاری رکھیں سالک. صرف اس بات کو لے کے کہ شیخ کی جو ہمارے شیخ صاحب جو ہیں ہمیں اللہ کا ولی بنا دیں گے، اس پہ بھروسہ نہ کریں. اپنے اعمال جاری رکھیں بالکل ویسے ہی جیسے طریقہ کار ہے. کیونکہ یہ جو فعل و تصرف ہے اصل میں یہ شیخ کے اختیار میں نہیں ہوتا. یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فعل کہ ایک نظر میں اپنے تصرف سے اللہ کا ولی بنا دیا اس صاحب کو، یہ ان شیخ کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بھی ایک وقت متعین ہوتا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے کسی بھی ولی سے ایسا کروا دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اختیار تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، شیخ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا ولی بنا دیں. ہاں ان کی نظر سے آپ اس راستے پہ چل ضرور پڑتے ہیں. پہلے آپ گنہگار تھے، اب آپ گناہ سے بچتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کے ولی بننے کا ہی راستہ ہے جو ان شیخ صاحب کی نظر سے کی وجہ سے، یا ان کی محنت کی وجہ سے، ان کے تعلق کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے آپ پہ اثر ہوا. اللہ کا ولی بنا دیں یہ شیخ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. دوبارہ بتاتے چلیں، یہ خاص اس کا وقت متعین ہوتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اپنے کسی بھی ولی سے ایسا کام کروا دیتا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہوتی ہے، اللہ ہمیں اپنے کسی ولی کی نظر سے ہمیں اس سے سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تو مہربان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور ہم معافی مانگیں. باقی اللہ جسے چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں نواز دیں، اپنا ولی بنا لیں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. ہاں اللہ سے دعا ضرور کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اور مکمل بندوں میں شامل کر لے. یقیناً یہ بات ہے کہ ہم دعا کر بھی سکتے ہیں، اور دوسروں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، یا اللہ کے جو نیک ولی ہیں یا مشائخ ہیں، ان سے بھی اپنے لیے یہ دعا کروا سکتے ہیں. اس سبق میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. مزید اسباق میں مزید چیزوں کے ساتھ اس کتاب کے حوالے سے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.